بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ میرا کچھ ایسا مزاج نہیں، نہ آپ نے دیکھا کہ میں کبھی مجھے جس بات پہ غصہ ہوتا ہے میں بڑا بلنٹلی اس پہ اپنا اظہار رائے کر دیتا ہوں۔ بعض قومی معاملات ایسے ہیں جو جن سے پاکستان کی سیکورٹی وابستہ ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، تو اس حوالے سے میں نے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ جاننے کو انشاءاللہ ملے گا اور سب فیکٹس پہ بیس کرتا ہوگا۔ ناظرین کرام، پنجابی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ جتھوں دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی۔ مجھے تو بہت پہلے سے ان باتوں کا پتہ ہے کہ شیکھر گپتا اینڈ کمپنی جو ہے یہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کرونیکل کا جو مسئلہ اٹھا تھا، جو انٹرنیشنل یورپی یونین نے جو رپورٹ پیش کی تھی اور جس میں شری واستو گروپ کو دکھایا گیا تھا، یہ جو نیٹ پہ اپنا پرچہ چلا رہا ہے نا، دی پرنٹ، شیکھر گپتا چلا رہا ہے اور وی لاگ وغیرہ کر رہا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا شری واستو جو گروپ ہے یہ اس کا حصہ ہے، اور شیکھر گپتا کے جو پرانے تعلقات تھے نا وہ منیزے کی امی جان سے تھے زیادہ۔ یہ شیکھر گپتا وہ بندہ ہے جس نے بال ٹھاکرے کی خدمت میں ان کی امی کو وہ گیروی لباس پہنا کر پیش کیا تھا، اور آپ اپنے سر پہ مٹھائی کا ٹوکرا لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی بال ٹھاکرے کی، بمبئی میں۔ یہ تصویریں پڑی ہیں، جس کا جی چاہے دیکھ لیں۔ ویسے یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ہم ضدی لوگ ہیں، ہٹ دھرم لوگ ہیں، جو ہم نے کہ رائے قائم کر لیں اسے ہٹتے نہیں ہیں، اور ہر چیز کو پروپیگنڈے کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ جینون بھی تو ہوتے ہی ہیں نا۔ تو یہ اس وقت بال ٹھاکرے کا میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دوں، اب تو وہ آن جان ہی ہو گیا ہے منیزے کی امی جان کی طرح۔ لیکن یہ ہے کہ مسلم دشمنی میں آپ کو پتہ ہے وہ بڑے کمال کی ایک چیز تھی، اور اس سے آگے اب یہ جو آر ایس ایس والی جو اب کلاس آئی ہے، خاص طور سے یو پی کا جو ان کا چیف منسٹر ہے، یہ سوامی جو ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ مسلمان مردہ عورت کے ساتھ بھی بلاత్کار کرو، اور اس نے حرامی نے کروایا۔ یہ اس طرح کا یہ درندہ آدمی تھا بال ٹھوکری مسلمانوں کے خلاف۔ اس نے ممبئی میں چن چن کے بنگلہ دیشی مسلمانوں کو قتل کروایا تھا کہ مسلمانوں کی آبادی نہیں بڑھنی چاہیے یہاں پہ۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے ڈیڑھ بعد وہ کوئی نہ کوئی فساد کرا کے مسلمانوں کی کچی بستیاں جو ہوتی ہیں، وہاں تو ساری زیادہ کچی بستیاں ہی ہیں، ان میں آگ لگوا دیا کرتا تھا۔ بڑا گھٹیا آدمی تھا۔ بہرحال منیزے کی جو امی جان ہے وہ شیکھر گپتا، حسین حقانی، یہ ایک پورا ایک گروپ ہے شروع سے ہی۔ حامد میر صاحب اس گروپ کا حصہ دامے درمے قدمے سکھنے ہمیشہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ گو اپنے والد کو انہوں نے خاصا بدنام کروایا اپنے اس کے لیے ایک ایوارڈ، وہ بھی بڑا غلط اور بیہودہ ایوارڈ لینے کے لیے، لیکن آپ کو کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ اچھا، یہ جو دی پرنٹ ہے نا جی، یہ اس کا شیکھر گپتا کا پرچہ ہے۔ اچھا، شیکھر گپتا آپ کو پتہ ہے وی لاگ بھی کرتا ہے۔ اس کے جتنے وی لاگ ہوتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں اینٹی پاکستان، اینٹی آئی ایس آئی، اینٹی پاکستان آرمی، جرنلوں کے نام لے لے کے ان کا ماتم کرتا ہے، اور جو یہاں پہ آپ جس نوعیت کی بکواس آپ سنتے ہیں، یہ سمجھیے ساری ادھر سے ادھر جاتی ہے۔ یہ ہر چوتھے پانچویں روز ایک نا مذاکرہ کروا دیتا ہے وہ جوتی ملہوترا سے، اس نے رکھی ہوئی ہے آگے اپنی ایک نوچی آج قسم منیزے۔ یہ صرف پاکستان آرمی اور پاکستان انٹیلیجنس کے خلاف پروگرام کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو پکڑے، یہ جو پچھلے تو یہ سمجھے کہ جون سے لے کے آج تک، جب سے پچھلے جون سے آج تک جب سے میاں صاحب نے تحریک شروع کی تھی نا آر فوج کے خلاف، یہ خلائی مخلوق اور یہ وہ سب، یہ ساری یہی شیکھر گپتا لے کے بیٹھتا ہے یہ سارے معاملات کو۔ اس کے پروگراموں میں عموماً جو حامد میر اینڈ کمپنی کی جو چیزیں ہیں وہ شرکت کرتی ہیں۔ آج قسم یہ سمجھے گل بخاری
وہ تقی، یہ سب مفرور ہیں جو انہوں نے باہر پناہیں لی ہوئی ہیں، اور جیوتی ملہوترا جو ہے نا وہ ان کو کرتی ہے، ہوسٹ کرتی ہے، اور پاکستان سے عموماً یہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، حامد میر اور منیزے وغیرہ ان کو لیتے ہیں، اور ان سے وہ ان کے منہ میں وہ گالیاں ڈالتے ہیں، اور یہ جوش و خروش میں اپنا کام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج میں نے یہ دی پرنٹ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ آج میں نے دی پرنٹ کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اس میں حامد میر کا کالم شائع ہوا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ جی میں نے تو 6 گولیاں کھائی ہوئی ہیں، میں نے تو یہ کیا ہوا ہے، میں نے تو وہ کیا ہوا ہے، اور جناب میری کار میں جو ہے بم لگا دیا گیا تھا۔ وہ ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں نا سارے آپ نے، پاکستانیوں کے لیے تو نئی بات نہیں ہے۔ تو جی مجھے مارنے کی کوشش کی گئی، یہ کیا گیا، بڑے اس نے مظالم کا رونا رویا۔ اصل میں اس کی کوشش حامد میر کی یہ ہے کہ جتنے زیادہ انٹرنیشنل پرسنالٹیز ہیں نا، جو فیملیئر ہیں، جو اس میں جو اینٹی پاکستان ہیں، ان سب میں اپنے آپ کو پرومیننٹ کر لے، تاکہ کل کو جب کوئی اس پہ برا وقت آئے تو یہ سارے اس کے ساتھ اس کے بھونکنے کے لیے موجود ہوں۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ابھی یہ جو کال پرسوں انہوں نے پروگرام کیا ہے، اس نے شیخر گپتا نے، جس میں اس نے پاکستان کی جنرل رانی پاکستانی فوج، یعنی جو اس نے بکواس کی تھی اس کے منہ میں ڈالا گیا تھا، اس پہ بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اگر کوئی سری واسف گروپ کا کوئی چینل ایز قسم دی پرنٹ اس طرح کے پروگرام کرے گا تو آپ اس کا کیا معنی لیں گے؟ یہ بات پائے ثبوت پہنچ چکی ہے کہ ان کے حامد میر صاحب کے جو اکاؤنٹس ہیں یہ آپریٹ ہوتے ہیں انڈیا سے۔ یہ جو حامد میر صاحب کے اکاؤنٹ ہیں یہ ساؤتھ بلاک، ایکچولی سامنے تو شیخر گپتا قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا، پیچھے ہوتا ہے ساؤتھ بلاک۔ ساؤتھ بلاک انڈین انٹیلیجنس کا پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا سیل ہے، اس کا نام، اس کو کہتے ہیں ساؤتھ بلاک۔ یہ ساؤتھ بلاک نے یہاں یہ لونڈے پھونڈے ہائر کیے ہوتے ہیں، یہ حاجنے اور فلانی ٹمکی، اور ان کی اوقات کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے۔ یہاں تو اب وہ انٹیلیجنس نے بھی بڑا ان کا وہ مکو ٹھپا ہوا ہے، تو یہ وہاں ایک دو بوتلیں کسی نہ کسی ان کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں، یہ گندے قسم کی، اور ایک دو ویزا لگوا دیا، کچھ کر دیا، کوئی ان کو تقاریب پہ بلا لیا، کوئی اس طرح کا ٹرپ بنا دیا ان کا سیر ویر کا۔ اب تو خیر اس عرصے سے سلسلہ بند ہے، لیکن ایسا بھی بند نہیں ہے۔ یہ گل بخاری، حسین حقانی، ریحام خان، اب مجھے بتائیں طہا صدیقی، ماروی میمن، نائلہ عنایت، یہ ہیں اس کے مستقل لکھنے والے۔ ان میں سے کوئی بھی پاکستان میں نہیں ہے جو میں نے نام لیا ہے نا۔ اچھا، ان میں جو نیا کریکٹر ہے وہ ہے ریحام خان۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو پرائم منسٹر کی صاحب کا بیوی ہیں، جنہوں نے ایک ذیلی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، لکھی تو یہاں جس نے تھی اس کو سب جانتے ہیں، جس نے لکھوائی تھی اس کو سب جانتے ہیں، لیکن وہ بیچاری ایکسپیکٹڈ رزلٹ حاصل نہیں کر سکی، اس لیے یہ راندہ درگاہ ہو گئی ہے۔ تو اب اپنے لڑکوں کے ساتھ رہتی ہے وہاں، لیکن اکثر اس کا اور حسین حقانی کا جو ٹھکانہ ہے وہ انڈیا ہوتا ہے۔ ان کی کتابیں بھی انڈیا سے چھپتی ہیں، ان کے پروگرام بھی انڈیا میں ہوتے ہیں، جن میں ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹاف انڈیا کے شامل ہوتے ہیں، اور ان پہ کالم اور ان کی جو تعریف وریف ہے وہ ادھر جو ہے نا وہ سارے یہ منیزے اور یہ حامد میر قسم کی جو چیزیں ہیں یہ کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، جو کچھ بھی یہ لوگ یہ جو دی پرنٹ کر رہا ہے، آپ اس کے پرانے شمارے دیکھ لیں، اس پہ موجود ہے، سب کچھ اس پہ موجود ہوگا۔ آپ ان کو نکال کے دیکھیں اور چیک کریں کہ یہ کیا یہ ہے کیا چیز۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ دیکھیں نا، باتیں تو آپ کھلتی ہیں نا، کہ جب یہ میر صاحب کو بڑی ہوتا تھا پہلے اسامہ بن لادن کا انٹرویو، تو یہ تو وہ، تو جنرل حمید گل نے جب یہ آخری دنوں میں امریکن گھسے ہوئے نا، تو اس کو یہ بڑے اس کو مشن دیا تھا، اس کے جو والدین ہیں انہوں نے، کہ کسی طرح ملا عمر کی جو لوکیشن ہے وہ لوکیٹ کرو تاکہ ہم وہاں بمباری کریں۔ اب طالبان، اللہ نہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، کار گرو، کار آفریں، کار کشاؤ، کار ساز، انہوں نے اس کو کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں ملتے تو ہیں طالبان نے، اور اس سے وہ
جب یہ وہاں کابل میں بیٹھا تھا تو اس سے انہوں نے نا وہ جو وائرلیس فون ہوتا ہے اس پہ بات کرائی، ملاقات نہیں کروائی۔ جنرل حمید گل کو میں اللہ بخشے کہا تھا کہ اس کے کوٹ کی جو کالر ہے نا اس میں چپ تھی جو اس کی پوزیشن دے رہی تھی ساری، اور جیسے ہی وہ لوکیٹ ہوتا اس میں آتا تو وہاں بمباری ہو۔ ان دنوں تو اندھا دھند وہ بمباری کر رہے تھے نا، انہوں نے تورا بورا بنا کے رکھ دیا تھا پورے اس کا۔ اس سے پہلے جو اس کا انٹرویو تھا اسامہ بن لادن کے ساتھ وہ بھی سازش تھی۔ سازش اس کی یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو اس میں ملوث کرے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کو اسامہ بن لادن کی موجودگی یہاں پاکستان میں ظاہر ہو، اس نے بڑا اس پہ زور لگایا۔ وہ تو نہیں کر سکا تو پھر اس نے اس کو وہ جو قصاب تھا اس کا، یہ جو ممبئی والے ان کی تھی ٹریجڈی، اس میں جو بیچارہ قابو آ گیا تھا، قصاب جو تھا نا وہ انہوں نے پکڑا تھا نیپال سے، انڈین انٹیلیجنس نے نیپال سے پکڑا تھا اور یہاں لا کے اس کو رکھا ہوا تھا اسی دن کے لیے جو وہ انہوں نے ڈرامہ کیا تھا وہاں فائرنگ شیئرنگ کا، اور یہ وہ سارا اب ظاہر ہو چکا ہے، چیزیں سب منظر آپ آ چکے ہیں۔ تو یہ یہاں کیمرہ لے کے اس کا گھر ڈھونڈ رہا تھا اجمل قصاب کا، اس طرح کی چیز ہے یہ۔ ناظرین کرام، ایک تو بات میں آپ کو بڑی حیرت انگیز بتاؤں گا کہ ہم نے یہ جو فرسٹریشن ہے نا وہ پاکستان کی فوجی پوزیشن بھی ہے، اس کے غم ذرا مختلف قسم کے ہیں۔ مثلا انٹیلیجنس ٹرم ہے کور ود ان اے کور، یعنی سادہ الفاظ میں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان قبول کر لو۔ جب مشرف نے 22 کروڑ عوام کے ملک کا سربراہ بھی تھا، اس نے ملک پر جنگ مسلط کروانے کے بجائے اڈے دیے اور دوسری طرف جن کا جو کام تھا وہ جاری رکھا۔ امریکہ شکست کھا کر دفع ہو گیا، پاکستان سلامت ہے، فاتح ہے۔ مشرف نے اڈے دیے لیکن بحثیت مجموعی ملک کو بچا لیا۔ مجھے نا جنرل حمید گل کی بات یاد آتی ہے کہ تاریخ لکھے گی، کوئی بتائے گی کہ پاکستان نے امریکہ کے ہاتھوں امریکہ کو تباہ کروا دیا۔ میر صاحب القاعدہ کے فیورٹ لکھاری ہیں، ان کا پاکستان میں وہی رول ہے جو سلطنت عثمانیہ میں تھیوڈور ہرزل کا تھا۔ تھیوڈور ہرزل کا تو چلو مقصد تھا کہ اس نے اسرائیل قائم کروانا تھا، وہ اپنی قوم اور مذہب سے مخلص تھا۔ میر صاحب کا مقصد کسی ملک کا قیام نہیں ہے بلکہ صرف پاکستان کی تباہی ہے، چاہے وہ بلوچستان کی علیحدگی کی صورت میں ہو اور چاہے کسی اور صورت میں۔ ابھی ان کی تازہ ترین جو ملاقات ہوئی ہے سے مینگل سے، جاوید مینگل سے، جس نے ان پہ گولیاں چلوائی تھیں، وہ خدا کھل گیا نا، وہ روپیوں کا جھگڑا تھا سارا۔ اور جنرل باجوہ نے تو آپ کو پتہ اتنے رناؤنڈ جرنلسٹ کے سامنے اس کو کہا تھا کہ تم بتاتے کیوں نہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور تم نے کیوں نہیں پرچہ کرایا جنرل ظہیر پہ؟ تو اس نے بتایا اور وہ خاموش ہو گیا۔ یہ فائرنگ اس پہ اس نے مینگل کے بھائی نے، جاوید مینگل نے کروائی تھی، اور تھا سارا لفڑا پیسے کا۔ ان دنوں یہ لارا اس نے آرگنائز کرایا تھا نا، پہلے وہاں بٹھا دی تھی کوئٹہ کے پریس کلب کے باہر عورتیں بٹھا دی تھیں، پھر وہ ماما اور اس کی بھانجی دونوں کو لے کر آ رہا تھا یہ کراچی سے پیدل ادھر اسلام آباد، پھر اسلام آباد میں اس نے کیمپ لگوا دیا تھا اس کا۔ اس طرح کی یہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں بندہ کرتا رہا۔ تو اس طرح کے کام ان کا جرنلزم سے کیا تعلق؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی اس کا جرنلزم سے ان باتوں کا کیا فرض کیا۔ پاکستان انٹیلیجنس ان کے مطابق بڑی ظالم ہے، یہ ہے، اس کا جرنلزم سے کیا تعلق ہے؟ بھئی یہ تو ہر ملک کی فوج کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح کی یہ بکواس یہاں اس نے کر دی ہے یا ان لوگوں نے کی ہے، ایسی عراق میں کوئی کر سکتا ہے؟ وہ بول کے تو دکھائے ایک لفظ عراق کے خلاف وہاں پہ، چلے سی آئی اے میں امریکہ میں کر کے دکھائے، MI6 کے خلاف کر کے دکھائے، اس کے خلاف موساد کے خلاف کر کے دکھائے۔ ساتھ ہی وہ زبان کھینچ لیتے ہیں گدی سے۔ یہی ملک ہے جہاں ان کے پھدو لگے ہوئے ہیں، روپے بھی کھا رہے ہیں، جوتے بھی مار رہے ہیں، اور معزز شہری بھی بنے ہوئے ہیں، اور ان کو بلا کے عزت دیتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کی آج تک نہیں سمجھ آئی کہ جو روئے زمین کا بغیرت ترین بندہ ہوتا ہے اس کو پاکستان کے بڑے بڑے جو یہ ہمارے ادارے ہیں بلا کے عزت دیتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ پیچھے ایک ملاقات میں بطور خاص ISPR نے کہ اس کے لیے الگ میز ارینج کی تھی، جنرل باجوہ نے بیٹھ کے اس سے گفتگو کی تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے یہ جب بھی اس کی DG ISPR کی کانفرنس ہوتی ہے سب سے اگلی لائن میں اس کو بٹھایا ہوتا ہے، اس بغیرت کو،
اور ساتھ وہ لفافی کو، ان لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ ان کو عزت دیں گے تو وہ جو ہیں وہ یہ انسان کے بچے بن جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خیر، اب یہ رموز مملکت خواہش خسرواں دانت یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا جی، جنرل مشرف کی جو بات ہے نا، جو یہ بڑا جس کو بڑی تکلیف ہے، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جنرل مشرف تو صاحب ایک بندہ تھا نا جو ایسے ہی مجبور تھا جیسے تھیوڈور ہرزل اور اس کے گرد گروپ کے ہاتھوں آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ہوا تھا. کیونکہ حامد میر جیسے لکھاریوں نے صورتحال یہاں تک کامیابی سے پہنچا دی تھی کہ وکلا فوجی گاڑیوں پہ ڈنڈے برساتے تھے. ٹی ٹی پی اور القاعدہ سوات تک اور سوابی کے بارڈر تک آ چکی تھی. سید و شریف سے لے کے مانسہرہ تک کا علاقہ نیم قبائلی صورتحال سے دوچار تھا. یہاں تک کہ ایک رات ہم مانسہرہ ایک ہوٹل میں پہنچے تو آئی ایس ڈی بلاسٹ ہو گئی. یہ جو صاحب لکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں. ناظرین کرام، آپ کو یاد ہے جب یہ یہاں سوات میں بہت دہشت گردی تھی تو کون بندہ تھا جو اس طرح بڑا دھڑلے سے وہاں جاتا تھا؟ یہ حامد میر تھا. وہ کون بندہ ہے جس نے اسکواڈرن لیڈر خواجہ کے جو لوکیشن ہے، پوزیشن ہے وہ دی تھی؟ وہ پنجابی طالبان کے ساتھ کس کی گفتگو آئی تھی منظر عام پر؟ ریکارڈنگ موجود نہیں ہے وہاں پہ سارا کچھ. ان کے بیٹے اسامہ نے، اسکواڈرن لیڈر جو تھے ان کے بیٹے اسامہ نے اس پہ الزام نہیں لگایا کہ اس نے میرے باپ کو قتل کروانے کے لیے پیسے لیے تھے، اور ان کے ساتھ اس ظالم نے جو بڑا عظیم ترین اللہ کا درویش تھا، وہ جو ہمارے تھے کرنل صاحب، ان کو بھی ساتھ شہید کروا دیا اس بغیرت نے. خدا کا خوف نہیں کھایا. ناظرین کرام، 97 میں میرا شعور بالغ، میں آپ کو قسم سے کہتا ہوں، میں نے دیکھا تھا جو ان دنوں وارث میر صاحب جاوداں اخبار میں کام کرتے تھے، جو ان کا تھا خورشید عالم صاحب کا، اس اخبار میں کام کرتے تھے. پھر یہ نوائے وقت نے ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں. نظریہ پاکستان کا سپاہی تھا. سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ایک لفظ اس کی زبان، ایک مضمون نہیں اس نے کبھی بنگلہ دیشی حق میں لکھا. پتہ نہیں اس بغیرت نے کہاں سے کون سے اس کی مضمون نکال کے بنگلہ دیش حکومت کو بھیجے، اور وہاں جا کر ان سے ایوارڈ ہی نہیں لیا اپنے باپ کے نام پہ، اس کی روح کو شرمندہ کرایا. اس بندے نے وہاں پہ جا کے سٹیجوں پہ تقریریں کی کہ پاکستان کی جو یہاں ہیں ابھی تک، وہ پاکستان کے جو جرنیل ہیں، فوجین پہ مقدمے چلاؤ. اس بندے کی تحریک پہ جماعت اسلامی کی جو بیچارے وہاں تھے 70 سال کے بڑے لوگ، ان کو پھانسیاں دی گئیں. میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ منصورہ والوں کو، وہ ایسے بغیرتوں کو جن کی وجہ سے اتنے بڑے ان کے جو یہ اللہ کے مجاہد جو تھے، یہ اتنے بڑے مبلغ جو تھے وہ شہید ہوئے. اس کو یہ لوگ عزت دیتے ہیں. فوج کا تو کوئی اپنا ہوتا ہے، انٹیلیجنسوں کی اپنی موڈس آپرنڈائی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں اس کو اتنی عزت دیتے ہیں. آپ کو کیا مصیبت ہے؟ آپ بلا کے اسے مہمان نوازی کراتے ہیں، اس کے خیالات عقائد سے واقف نہیں ہیں آپ. اس بندے نے صاحب بہت ہر جو پاکستان کا سیکورٹی معاملہ ہے نا، اس میں اس نے ضرور اپنی ناک اڑائی. اور خاص طور سے جیسے نظم سیٹھی تو خیر بندوق لے کے ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا نا، اس نے بندوق نہیں پکڑی. باقی بلوچستان کی جو موجودہ شورش ہے اس میں اس کا برابر کا حصہ ہے. مشرف کا سب سے بڑا غم یہ ملا کہ حامد میر کی محبوبہ القاعدہ جو اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ وقت کی آرمی چیف و صدر پر 2 خود کچھ حملے کروا دیے تھے، اس کا بسترا گول ہونا شروع ہو گیا. مشرف کا یہ اندازہ بالکل درست تھا کہ داخلی سلامتی اصل چیلنج ہے. اس کی وجہ سے اس نے القاعدہ کے خلاف کارروائی شروع کی تھی، ورنہ ایئر فورس اور فوج کے اندر موجود کچھ عناصر کی مدد سے جو القاعدہ بلیو کوٹ سیکورٹی پروٹوکول کو چیلنج کر سکتے تھے وہ کچھ بھی کر جاتی، اور بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ وہ فیصلہ درست تھا. اگر مشرف آپریشن آرڈر نہ کرتا تو ایک رات ہم سوئے ہوئے ہوتے، صبح اٹھتے تو آدھا ملک القاعدہ کے قبضے میں ہوتا، جس طرح کہ وہ یہاں. اور یہ سب کے انٹرویو کرتا تھا.
مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی یار، جو اتنے چھپے ہوئے دنیا سے جن کو امریکہ تلاش کر رہا ہے، ڈرون تلاش کر رہا تھا، وہ اس کو انٹرویو دے دیا کرتے تھے. پتہ نہیں کیا رشتہ داری تھی اس کی ان کے ساتھ، اور اس کو کیا مہم تھی، اس کو کیا ایسی تکلیف تھی. دنیا میں جتنے یہ کوورٹ آپریشن ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے، مجھے یہ بتائیں وہ عوام کو اعتماد میں لے کے کیے جاتے ہیں یا جرنلسٹوں کو اعتماد میں لے کے کیے جاتے ہیں؟ اس بے شرم نے ہر اس آپریشن کو اپنی دانش میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کارنامہ کر دیا، اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی اپنی دانش میں. ایک طویل فہرست میں گرانا شروع کر دوں، لیکن تازہ ترین واردات اس کی جو دی پرنٹ کے حوالے سے جو میں نے بتائی نا، وہ یہ ہے کہ یہ اب ان کی اصلیت ظاہر ہو گئی ہے. یہ شیخر گفتہ کا وہ جو اس کا صحیح واستو گروپ ہے، اور یہ جس کو راک کا ساؤتھ بلاک جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، یہ بندہ اس گروپ کا حصہ ہے. اور اب وقت آ گیا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ بس وہ ختم ہونے پہ آ گیا ہے، اور ہم جو ہے نا اب کھل کر سامنے آ جائیں. یہ حسرت تم اپنے ساتھ لے کے قبر میں جاؤ گے. یہاں میں نے درجنوں ان لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہمارے بغیر چل نہیں سکتی، پاکستان ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، کوئی تھوکتا نہیں ان کی قبروں پہ جا کے. پاکستان قائم دائم ہے، انشاءاللہ پاکستان قائم دائم رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا شکریہ.